بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تختی نمبر 4 حرکات پڑھ لی تھیں۔ اس سبق میں ہم تختی نمبر 5 تنوین پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تنوین کسے کہتے ہیں اور پھر اس تختی کے لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے تنوین کہتے کسے ہیں؟ تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں پر ایک زبر تھا اور اس کو حرکات کہتے تھے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ایک زبر ہے تو اس کو حرکت کہتے ہیں، اور اگر تینوں کو ملا کر زبر زیر پیش کو ملا کر کہا جائے تو ان کو حرکات کہیں گے۔ اسی طریقے سے جب نیچے والی تختی ہم پڑھیں گے تو اس میں دو زبر ہیں، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دو زبر ہیں، تو دو زبر اور دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تنوین کے معنی کیا ہیں، تنوین کہتے کسے ہیں۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یقیناً یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس سے آگے چل کر ابھی میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اس تختی کے لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں اور سبق میں آپ کو بتلایا کہ جب حرف کے اوپر زبر آ جائے تو اس کی آواز ڈیفرنٹ ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے، اور زیر آ جائے تو اس کی آواز الگ ہوتی ہے، اور اسی حرف پر پیش آ جائے تو اس کی آواز الگ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب جس حرف پر دو زبر آ جائیں تو اس کی آواز الگ ہوگی، دو زیر آ جائیں تو اس کی آواز الگ ہوگی، اور دو پیش آ جائیں تو اس کی آواز الگ ہوگی۔ اس تختی کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن شریف میں بعض حروف پر دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوتے ہیں، تو یہاں پر دو زبر، دو پیش کی خوب پریکٹس کر کے تاکہ پتہ چل جائے کہ جب دو زبر حرف پر آ جائیں تو اس کی آواز کیسے ہوگی، اور جب دو زیر آ جائیں تو اس کی آواز کیسے ہوگی، اور جب دو پیش آ جائیں تو اس حرف کی آواز کیسے ہوگی۔ تو اس تختی کے لکھنے کا مقصد تنوین یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش کی خوب پریکٹس ہو جائے، اور اس کی آواز معلوم ہو جائے کہ جس حرف پر دو زبر آ جائیں تو اس کی آواز کیسے ہوگی۔ یقیناً یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس تختی کے لکھنے کا مقصد دو زبر، دو زیر اور دو پیش کی خوب اچھے طریقے سے پریکٹس یہاں ہو جائے۔ تو ابھی ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی کچھ پریکٹس کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، 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 من۔ ایک بات یہاں نوٹ کر لیں، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو اور سبق میں بتلایا تھا کہ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، اور زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتا ہے، اور پیش حرف کے اوپر مڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہاں ایک تھا تو یہاں دو زبر ہیں، دیکھ رہے ہیں دو لکیریں، ایک لکیر یہ رہی
اور ایک لکیر اس کے نیچے یہ رہی، تو دو لکیریں ہیں، تو اس لیے اس کو ہم دو زبر کہیں گے۔ تو ہم پڑھیں گے میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، 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 من۔ یہ آخر میں غنہ کرنا ضروری ہے، جیسے میں یہ دیکھیں یہ غنہ ہے، ناک میں آواز لے جانی ہے، من، یہ ناک میں آواز لے جانی لازمی ہے، من، من۔ با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، 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 بن۔ واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، 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 ون۔ فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، 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 فن۔ ثا دو زبر ثن، ثا دو زیر ثن، ثا دو پیش ثن، 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 ثن۔ ذال دو زبر ذن، ذا دو زیر ذن، ذا دو پیش ذن، 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 ذن۔ ظا دو زبر ظن، ظا دو زیر ظن، ظا دو پیش ظن، 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 ظن۔ زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، 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 زن۔ ایک بار دوبارہ آپ کو میں دہرا دیتا ہوں۔ آج کا سبق یہیں تک پڑھتے ہیں، وہ اس لیے کہ تختی نئی ہے، تو نئی تختی میں ہم تھوڑا سا کم سبق پڑھیں گے۔ جب آپ کی زبان اس پر چل جائے گی پھر آگے سبق زیادہ پڑھیں گے۔ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، 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 من۔ با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، 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 بن۔ واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، 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 ون۔ فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، 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 فن۔ ثا دو زبر ثن، ثا دو زیر ثن، ثا دو پیش ثن، 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 ثن۔ ذال دو زبر ذن، ذال دو زیر ذن، ذال دو پیش ذن، 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 ذن۔ ظا دو زبر ظن، ظا دو زیر ظن،
ضا دو پیش غن 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 زا دو زبر زن زا دو زیر زن زا دو پیش زن 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 زن۔ آج کا سبق یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ گناہ گار کو صحیح معنوں میں قرآن شریف پڑھانے اور آپ کو سمجھنے اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی کچھ کلمے پڑھ لیتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پنجم کلمہ پڑھا تھا، تو آج دوبارہ پنجم کلمہ ہی اس سبق کے ساتھ روایت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے اور بڑا ہے، اس لیے اس ویڈیو میں دوبارہ پریکٹس کر لیتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھ گناہ گار کو ہر پلیٹ فارم پر قرآن شریف کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو جا کر ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر نئے سبق آنے والے کی اپڈیٹس مل سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔